کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو ابھی بھی ہیں لیکن رابطہ کم ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے باوقار نوجوان جو اپنی بات رکھنے کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رکھتے۔ جب بھی ہمارے NR حلقے کی بات ہو، جب بھی امت مسلمہ کے لیے کوئی بات ہو تو یہ آگے آ کر اپنی بات اور اپنی وضاحت رکھنے کے لیے مشہور اور معروف ہیں۔ ہمارے درمیان آج شیخ سلیم صاحب موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب وقف کے نئے چیئرمین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو A to Z کے تمام ناظرین کی خدمت میں میرا پیار بھرا سلام۔ افسر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ وقف کے نئے چیئرمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ قابل احترام ہے، جناب غیاض احمد صاحب عرف اکرم صاحب نئے چیئرمین میسور وقف ایڈوائزری کمیٹی کے نئے چیئرمین منتخب کیے جانے پر میں دل کی گہرائیوں سے بصمیم قلب انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بس ان سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اوقافی معاملات میں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، اپنی پوری ایمانداری اور پوری خلوص کے ساتھ کام سر انجام دیں۔ جی سر، سابق چیئرمین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کی مراد جناب عارف میکری صاحب سے؟ جی جناب، جی بے شک۔ الحمدللہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے غالباً 2 میقات انہوں نے بھی اپنی خدمات وقف ایڈوائزری کمیٹی ایز اے چیئرمین انہوں نے بھی سر انجام دی ہیں، اور ان کے زیر صدارت میں اور ان کی زیر نگرانی میں بہت سے اوقافی اداروں میں تعمیراتی کام ہوئے ہیں جو قابل تعریف ہیں صاحب۔ سر، جب یہاں اس طرح بات آتی ہے تو عارف میکری کے خلاف آپ نے آواز بلند کی تھی، وہ کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیے، خلاف کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اختلاف ہر فیلڈ میں ہو سکتا ہے، جی، مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ وہ میرا چونکہ ایک سوال تھا، اور وہ چونکہ وقف کے موجودہ چیئرمین تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا سوال، چونکہ وہ انڈے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سرزمین تھی اور جو کالج کا رفع المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ جو اس کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی نیوز میں بھی آپ نے دکھایا تھا، میسور مانو جیسے کہ ایک سرخیوں میں تھا ان دوران۔ تو رفع المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ چونکہ وہ بھی وقف املاک میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، اور انڈے شاہ ولی کی سرزمین جو کولیٹرل میں تھی تو وہ بھی اس میں شمار تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا ایک سمپل سا سوال ان کا تھا کہ اس وقت انہوں نے کیوں اپنی ذمہ داری سر انجام دی تھی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ بات کرنے والا تھا یا بات کرنے والا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ اوقافی معاملات میں ان کی کوئی غلط کام آج تک ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں۔ سر، ابھی ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے آنا ہے، اور آپ نے ہر وقت جو ہے نوجوانوں کو لے کر چلنے کا جو جذبہ، جو آپ نے جس طرح محنت کی ہے نوجوانوں کے ساتھ، اور خصوصاً کہیں بھی سارے ہندوستان میں جو ہے جسے یوتھ کہتے ہیں، جی، ہر بار جو ہے نوجوانوں کو آگے آ کر کام کرنا چاہیے۔ ایک سوال کا جواب ایک نوجوان ہونے کے ناطے ہے کہ بھی وقف میں کس طرح کے لوگوں کو موقع دینا چاہیے سر؟ الحمدللہ آپ کا یہ بہت بہترین سوال ہے، اور یہ سوال غور طلب بھی ہے۔ وقف چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، بے شک، وقف کے سلسلے میں اور وقف کی املاک ہر مسلک کے لوگ اس میں جڑتے ہیں، جی، سیاست دان بھی اس میں جڑتے ہیں، اور خصوصی طور سے ہر مسلک کے لوگ اس میں جڑتے ہیں۔ تو میرا یہ صاف صاف کہنا ہے کہ ایک ایسا معتدل، ایسا اعتدال پسند انسان کو اس منصب پر فائز ہونا چاہیے جو ہر مسلک کے لوگوں کو سمجھنے والا ہو اور ان کو لے کر کے چلنے والا ہو، اور ایسا انسان جس کی کوئی شہرت کی کوئی خواہش نہ ہو، ایسے انسان کو ایسے منصب پر اگر فائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بہتر ہوگا۔ مطلب پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی، اس مہم میں عبد القادر عرف شاہد صاحب کو لے کر آپ نے بھی ہمارے MLA جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب سے سفارش کی تھی کہ آپ نے ان میں ایسا کیا دیکھا جو وہ اس منصب کو جو ہے سنبھال سکتے تھے؟
دیکھیے میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں. یہ جناب عبد القادر شاہد صاحب جو ہیں، میں ان کو ایک سیاستدان کی حیثیت سے تو نہیں دیکھتا، لیکن میں انہیں خادم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اور ایسی چیز ہے کہ دنیا آج میسور کے اندر ان کے کام اس قدر نمایاں ہیں کہ کوئی اس سے لوگوں سے کام یہ چھپا نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی لہر، پہلی وبا میں جس قدر پورے جذبے کے ساتھ اور پورے کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کی انہوں نے خدمت کی، وہ قابل تعریف تھی. اور اس کے ساتھ دوسری وبا جب ابھری تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیئر سوشل فاؤنڈیشن کی کتنی بے پناہ خدمات سے انہوں نے لوگوں کو نوازا، اور ان کے اندر ایک خدمت کا جذبہ ہے. تو ایسے جذبے والے نوجوانوں کو اگر موقع دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر انہیں موقع دیا جاتا تو وہ بہتر کام کرتے. اور پہلی وبا کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ سی ایم ریلیز فنڈ جو نکلنے کی بات کی تھی کہ اوقاف کا جو فنڈ تھا تقریباً 32 کروڑ روپے وہ سی ایم کو دینے والے تھے. بات پورا مشورے کے تحت یہ بات طے پا چکی تھی. لیکن میسور کے اندر سے پہلا نوجوان جو اس کے خلاف آواز بلند کی تھی وہ جناب عبد القادر شاہد صاحب تھے. تو الحمدللہ یہ کام بہت ہی مؤثر ثابت ہوا، اور وہ پیسہ سی ایم کو جانے سے رک گیا. الحمدللہ یہ ایک بہترین ان کی خدمات میں سے ایک کام تھا. اور دوسری بات، انہوں نے ایک اور بات بلند کی تھی کہ مساجد کے جو اداروں کے پیسے ہیں، ان اداروں کے پیسوں کو نکال کر اور اپنے حلقے کے لوگوں کو استعمال کرنے کی انہوں نے بہت بہترین مشورہ دیا تھا، اور یہ کام بھی سر انجام ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے کے لائق ہیں. اگر ایسے لوگوں کو موقع دیا جاتا تو اس میں کوئی برائی نہ تھی. جی سر، ابھی سیاست سے جڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شہر میسور میں مسلم اکثریتی جو نرسم راجہ، جسے نرسم راجہ حلقہ کہا جاتا ہے، اس میں آج کل کانگریس ہی کے لوگوں میں آپس میں متحد نہ ہونا کیا آنے والے دنوں میں یا آنے والے انتخابات میں ہمارے جو ابھی کے جو ایم ایل اے صاحب الحاج تنویر سیٹھ صاحب ہیں ان کو کیا کسی قسم کا کوئی جھٹکا لگ سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ آپ نے بالکل قریب سے دیکھا ہے، ہر ایک انتخابات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر اس میں جو ہے حصہ لیے ہیں. کیا یہ اس میں کچھ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے افسر صاحب، میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی. آدمی کو بے خوف ہونے کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے. اور کسی دانشور انسان نے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لو کہ لوگ تمہیں ہرانے کی کوشش نہیں بلکہ سازش کرنی پڑے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں NR حلقے میں، یہ انہیں ہرانے کی کوشش نہیں بلکہ سازش کی جا چکی ہے، اور یہ کھیل پرانا ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب محترم جناب عالی مرتبت الحاج تنویر سیٹھ صاحب اس قدر قابل ہیں کہ ان تمام مسئلوں میں انہیں الجھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو لے کر کے وہ پرواہ بھی نہیں کرتے. سر اگر اتنا مطلب آپ کھل کے بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں، آپ اپنے دل میں سیٹھ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیے، سیٹھ صاحب جناب عالی مرتبت الحاج تنویر سیٹھ صاحب کسی ایک شخص کا نام نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے. جناب مرتبت الحاج تنویر سیٹھ صاحب ایک فرد کا نام نہیں، ایک انفرادیت کا نام ہے. ایک صبر اور استقامت رکھنے والی شخصیت کا نام تنویر سیٹھ ہے. ہم نے لوگوں نے انہیں پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، ایک ایسا لیڈر جو اپنے اندر تمام تر قابلیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ایسے لیڈر کے اوپر لوگ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہاں مجھے ان سے اختلاف ہے. اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو تو روکا جائے، ٹوکا جائے، مشورہ کیا جائے، لیکن ایسا قابل سیاستدان ہمارے پاس موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ تنقید کرنے سے، اور نہ کہ ان پر بیجا سوال کرنے اور غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے سے لوگوں کو پرہیز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پرہیز کرنا مناسب ہوگا. جی سر، جس طرح آپ نے ان کو لے کر یہ بات کہی ہے، کیونکہ عوام کا کہنا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بہت ساری محنتیں کی، مشقتیں کی، جس طرح انتخابات چل رہے تھے یا اس سے پہلے، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھی آپ کو بھی جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے. کیا یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ نہیں، ہرگز میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا. یہ ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہی ہے کہ میں ان کی قربت میں نہ جا سکا، ایسا کچھ نہیں ہے. جناب عالم دکھنے میں آیا تھا کہ بھی آپ بہت ہی قریبی تھے سر، مگر دھیرے دھیرے سے جو ہے آپ علیحدہ ہو گئے یا آپ کو نظر انداز کر دیا گیا سر؟
نہیں ایسا نہیں ہے. یہاں پر میں ایک شعر سے اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو ابھی بھی ہیں لیکن رابطہ کم ہے. شکریہ سر. دیکھیے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میرے لیے بہت محترم ہیں, بہت عزیز ہیں. ان کی قدر و منزلت میری نگاہ میں بہت اعلیٰ و بالا ہے. میں ان کی دل کی گہرائیوں سے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ سے ان کا دفاعی رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک وہ خلوص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی وہ میڈیا میں آن لائن جب گفتگو کرتے ہیں اور جب بھی مستقبل سے جڑا ہوا سوال یا پھر الیکشن کے رزلٹس کو لے کر کے کیا جانے والے سوال پر ان کا بس یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جو بندہ اس قدر دعویٰ کرے, یعنی وہ دعویٰ جو بغیر دلیل کے ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. جناب عالی مرتبت تنویر سیٹھ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور وہ اللہ کی رضا ان کے لیے مقصود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کو راضی کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب تک اس طرح کا خلوص ان کے دل میں ہے, جب تک یہ جذبات ان کے دل میں ہے, مجھ جیسے حقیر سے بندے ان کے دفاع کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے ان کی جو ہے تعریف کی اور ان کی مقبولیت کا چرچا کیا. سر کچھ ایسے کام بتائیے ہمارے عوام کو, ہمارے دیکھنے والوں کو, کہ الحاج تنویر سیٹھ صاحب MLA نے اس کو کار انجام دیا ہے, اس کو انجام تک پہنچایا ہے. یہ سوال بہت پرانا ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں مہم بھی چلائی تھی. پچھلے مرتبہ تو ایک سیاسی حربہ بھی تھا کہ تنویر سیٹھ نے کیا کیا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے, اور الحمدللہ ہم نے برملا اس کا جواب دیا, بڑے حجروں میں بیٹھ کر کے نہیں بلکہ تقاطب پر کھڑے ہو کر کے ہم نے اس کا جواب, اس کی وضاحت پیش کی. اور میں بتا دوں کہ آپ کے والد جنتی مرحوم عزیز سیٹھ صاحب کے بعد ہمارا یہاں اس حلقے میں کوئی سیاسی پرسان حال نہیں تھا. یہ بات کہاں تک سچ ہے آپ بھی جانتے ہیں. تو ایسے میں اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ رحم کیا کہ جناب محترم تنویر سیٹھ صاحب کو تمام تر قابلیت اور صلاحیتوں کو یکجا کر کے اس در یگانہ میں اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک در یگانہ بھی ہیں اور ایک گوہر یکتا بھی ہیں. اور چونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے کون سے ایسے کام ہیں, تو ایسے بے شمار کام ہیں کہ ہم یہاں پر چرچا کرنا بھی مشکل ہوگا. لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا دوں کہ NR حلقے میں جب سے میرا شعور جاگا ہے, جب سے میں جانتا ہوں, تو یہاں پہ آپ نے آپ بھی چونکہ میسوری ہیں, آپ جانتے ہیں یہاں کے حالات سے. آپ کے کاموں میں بہترین کام جو آپ نے راستوں کا کام کیا ہے وہ آپ کا ایک بہترین کام. سر میں بیچ میں آپ کو روک سکتا ہوں. راستوں کے بارے میں جب آپ نے شروع کی ہے, سر ان کے والد کے نام کا راستہ الحاج عزیز سیٹھ صاحب مرحوم, جسے ڈبل روڈ بھی کہا جاتا ہے, وہ راستہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا سر, کیونکہ خود کے والد کے نام کا راستہ ابھی تک مرمت نہ ہونا یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو چبھنے لگا ہے سر. دیکھیے سیٹھ صاحب ہمیشہ سے جو اپنے پروویژن, ایک جو MLA پروویژن میں جو کام آتا ہے, کبھی انہوں نے اس میں اگنورنس نہیں برتی, کبھی لاپرواہی نہیں برتی. کیا وجہ ہے سر کہ پچھلے 25 سال سے شانتی نگر کا جو راستہ, جو بہت ہی بھیڑ والا راستہ ہے اور بہت ہی جانا مانا راستہ ہے, ابھی تک اس کو جو ہے صحیح نہیں کر پائے سر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہاں کا جو فنڈ ہے آلریڈی ریلیز ہو چکا ہے. سر آپ کیا طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک MLA جس کے شیتر میں جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, یہ 25 سال سے اس کو جو ہے آپ مطلب اس کے ساتھ جو ہے آپ 25 سال سے جو ہے اس کا انتظار میں ہے, یا اس کو حل کرنے کے لیے 25 سال چاہیے آپ کو؟ دیکھیے وہ راستے کا جو مسئلہ ہے آپ ان سے سوال کریں جو اس کو مرمت کرنے میں رکاوٹیں بن رہی ہیں. تو رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں سر؟ دیکھیے وہاں پہ چند لوگ, سر حکومت آپ کے ساتھ ہے سر, آپ ایک عہدے پہ فائز ہیں سر, کیونکہ اس کا جو ہے نا جواب ہمیں کہیں نہیں مل رہا ہے جناب. دیکھیے جواب سمپل سا ہے, لوگوں نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے. جی دیکھیے سارا رنگ روڈ سیٹھ صاحب کی زیر صدارت میں کنسٹرکٹ ہوا ہے, تو بھلا یہ ایک روڈ جو اپنے والد کے نام سے جڑا ہوا ہے یہ کیوں نہیں کنسٹرکٹ کریں گے؟ جی آپ نے دیکھا ہے کہ فاؤنٹین سرکل سے لے کر کے
اور جو ادے کے فورم تک آ چکا ہے. اب تھوڑا سا ہاتھی پورا پار ہو چکا ہے, تھوڑا دم میں اٹکنے سے اس میں ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے. ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ پورا مسئلے کا کام, چونکہ وہاں پر بہت بھیڑ بھاڑ کا راستہ ہے, یہ کام بہت ضروری ہے. الحمدللہ اس کے لیے سارا کچھ سینکشن ہو چکا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر رکاوٹ ڈالی ہے قانونی اعتبار سے, وہاں پر انہوں نے اسٹے لیا ہے, تو اس وجہ سے کام رکا ہے. جیسے آپ انہیں جائیں, انہیں سمجھائیں, انہیں کنونس کریں, تو الحمدللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ بہترین انداز سے کام ہو جائے گا, اس پہ کوئی دقت نہیں ہے. جی سر, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, شہر میسور میں ایک قابل نوجوان ایسے بھی ہے کہ ہر مسئلے کو, ہر میدان میں انہوں نے اپنی ذہنیت اور اپنی قابلیت کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہمیں یہ خوشی, اور ایک خوشی اس طرح بھی ہے کہ ایک نوجوان جو ابھی جو ہے ابھر رہے ہیں, ان کے ذہن, ان کا دماغ, ان کا اتنا اچھا بولنے کا انداز ہے کہ ہم بھی جو ہے A to Z سے ملاقات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ شہر میسور میں ایسے ہی نوجوان آگے آ کر اپنا جو بھی مسئلہ ہے, اپنا جو بھی بات کرنا ہے, وہ کھل کر اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اس نیوز کو, ہماری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور شیخ سلیم صاحب نے کیا کہا ہے, جو کچھ بھی کہا ہے شیخ سلیم صاحب, اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں تو ہمیں کومنٹس باکس میں اپنی رائے پیش کیجئے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.